فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب القدر والاحترام استاذ العلماء مختوم اہل سنت حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ علامہ ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر اکابرین ملت، معزز حاضرین کرام، اللہ پاک کا بے شمار دفعہ شکر ہے جس کی عطا فرمودہ توفیق سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم مرکز علم و عرفان جامعہ فریدیہ ساہیوال کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کی آج کی رات کی اس بابرکت تقریب میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو جو صرف اور صرف اللہ پاک کی عطا کردہ توفیق سے ہے رب کریم و قدیر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المرسلات آیت نمبر 50 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن سے بڑھ کر اور کون سی ایسی دلیل رہ گئی ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایک مومن کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کر اور کوئی بڑی دلیل نہیں ہے۔ مومن کے لیے سب سے بڑی دلیل جو قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ قرآن پاک ہمیں اللہ پاک جل شانہ کی جہاں اور بہت ساری صفات کی خبر دیتا ہے۔ کل یوم هو فی شان، اللہ پاک جل شانہ کی صفات بے شمار ہیں۔ مخلوقات میں سے کسی انسان کے اندر کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ پاور نہیں ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کی مبارک صفات کا احاطہ کر سکے۔ ان بے شمار صفات میں سے قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک جل شانہ کی ایک مبارک صفت یہ بیان فرماتا ہے کہ واللہ غنی عن العالمین، اللہ پاک جل شانہ تمام کے تمام عالمین سے غنی ہے، تمام کے تمام عالمین سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، غیر محتاج ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے انتم فقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام عالمین والو تم سارے کے سارے اللہ پاک کی بارگاہ کے محتاج ہو، اس کی بارگاہ کے فقیر ہو، منگتے ہو۔ واللہ غنی عن العالمین، تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محتاج ہو۔ اللہ پاک تمام عالمین سے غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محترم حضرات، ساری کی ساری کائنات، عالم کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن اور حقیقت کیا ہے؟ ہماری جتنی علم کلام کی کتابیں ہیں ان تمام کے اندر یہ جزئی موجود ہے، ما سوی اللہ خلق، ما سوی اللہ عالم، اللہ پاک کی مبارک ذات اور اللہ پاک کی مبارک صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ خلق ہے، مخلوق ہے، عالم ہے، ما سوی اللہ عالم۔ اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح و سند حدیث پاک، جس کو امام بخاری علیہ رحمت کے علاوہ بھی متعدد محدثین کرام نے صحیح سند کے ساتھ روایت فرمایا، اور ہمارے تمام کے تمام علماء علم کلام کا
جو مستدل رہی ہے وہ حدیث مقبول صحیح و سند کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء معہ، فرمایا یقینی طور پر ایک ایسا مرحلہ گزر چکا ہے کہ کان اللہ، جس مرحلے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات تھی، اللہ پاک کی مبارک صفات تھی، ولم یکن شیء معہ، اور اللہ پاک کی مبارک ذات اور اس کی مبارک صفات کے علاوہ کوئی شے موجود نہیں تھی، کسی چیز کی کوئی حقیقت بھی مارے سے وجود میں نہیں آئی تھی۔ محترم حضرات، یہ جتنی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ ہی سب کائنات ہے، عالم ممکنات اور موجودات ہے، یہ اپنے وجود میں آنے میں بھی، وجود کے آنے میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ کے محتاج ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کی ساری کائنات اللہ پاک کی بارگاہ کی محتاج ہے۔ محترم حضرات، ہم مومنین کی نگاہ کے اندر، ہم مسلمانوں کے ایمان کے مطابق تمام کے تمام عالم خلق کے اندر جو مقام و مرتبہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہے، وہ پوری کائنات خلق میں مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ جامع ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 145 ابواب الامثال، اور یہی حدیث پاک سنن دارمی کی پہلی جلد صفحہ 12 پر صحیح سند سے موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں لیلۃ الجن میں جبکہ جنوں کی ایک جماعت کو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام تبلیغ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جب واپس تشریف لائے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام ان کو شرف عطا فرما رہے ہیں، خود استراحت فرما رہے ہیں، فرشتوں کی پوری ایک جماعت میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، اور اللہ پاک جل شانہ کی قسم اٹھا کر اس چیز کا اعلان اور اظہار فرمایا کہ واللہ ما اوتی احد بمثل ما اوتی ھذا النبی، کہ اللہ پاک کی قسم جو شان عظمت اور کمالات اللہ پاک نے اس نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں کسی ایک ہستی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ یہ فرشتوں کی پوری جماعت اعلان فرما رہی ہے۔ فرشتوں کے امام سید الملائکہ اور رسول من رسل الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہے، ان کا ارشاد صحیح سند کے ساتھ مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 96 پر حضرت انس بن مالک کی جو روایت مالک بن سعصع کی سند سے ہے اس میں موجود ہے کہ جب میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جناح کا دولہا شب معراج بنا دیا گیا۔ ابھی شمس العلماء حضرت سید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ معراج شریف کے ایک حصے کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ محترم حضرات، ہم اپنے جسموں کے ساتھ، اپنی انہی ذاتوں کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں مسجد تک جائیں، جائے نماز تک حاضر ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے میرے بندو جب بھی میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے آؤ، خذوا زینتکم، اپنی زینت اختیار کر کے آؤ، صاف ہو کر آؤ، پاک اور صاف ہو کر آؤ، نظافت و طہارت حاصل کر کے آؤ۔ میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اس زمین پر مسجد میں یا جائے نماز پر سجدہ ریز ہونے کے لیے جائیں، ہمیں حکم آ جائے خذوا زینتکم، زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اور شب معراج میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ پاک جل شانہ کی شان کے مطابق اس کی بارگاہ بے مثل و بے مثال میں مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی رفعتوں پر عملاً فائز ہو رہے ہیں۔ جب ہم یہاں پر جائیں تو ہمیں حکم و خذوا زینتکم، اور اگر بھی یہ پاک علیہ السلام تو حقیقتاً اللہ پاک کے دیدار سے فیضیاب ہونے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، پھر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کو شب معراج اللہ پاک کی بارگاہ کے مطابق کتنی زیب و زینت عطا کی گئی ہوگی۔ خدا ہی دے صبر جان پرنم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رضی اللہ عنہ اسی قصیدہ معراجیہ میں جس کا حوالہ سید صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ارشاد یہ فرماتے ہیں اسی مقام کے متعلق کہ خدا ہی دے صبر جان پرنم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ شب معراج میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے آقا کی ذات بابرکات کے بھی مطابق اور اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے بھی مطابق جب سجاوٹ عطا کر دی گئی، زیب و زینت عطا کر دی گئی، عرض کی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے
امدے یا رسول اللہ قدم آگے بڑھائیے، حرم پاک کے دروازے پر تشریف لے آئیے، وہاں جنت کا ایک سواری براق آپ کے لیے حاضر خدمت ہے، ارکب علیہ ہے، اس پر سواری فرمائیے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے قدم رنجا فرمایا۔ جب اس براق کی نظر جلوہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر پڑی اور سراپہ مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا پر پڑی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس کی توجہ جب اس طرف گئی کہ مجھے یہ بے مثل و بے مثال عظمت مل رہی ہے کہ آج آقا نبی پاک علیہ السلام مجھ پر قدم رنجا فرمائیں گے، سواری اور رکوب فرمائیں گے، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، اضطراری حرکت پیدا ہو گئی۔ پیارے جبریل امین علیہ السلام نے اس کی تربیت فرمائی، تعدیب فرمائی۔ مسلم پہلی جلد صفحہ 96 پر ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے براق اپنے معاملات پر قابو پا، کنٹرول رکھ، اس لیے کہ واللہ ما راکبک احد اکرم اللہ منہ، اللہ پاک کی قسم جو عزت و کرامت اور مقام محبوبیت اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں عطا کیا، کسی ایک ہستی کو بھی اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ محترم حضرات، وہ پہلا مقولہ فرشتوں کی ایک جماعت کا ہے جو جامع ترمذی کے حوالے سے آیا کہ واللہ ما اوتی احد بمثل ما اوتی ھذا النبی، یہ مقولہ اور قول پیارے جبریل امین علیہ السلام کا ہے، واللہ ما راکبک احد اکرم اللہ منہ۔ محترم حضرات، قرآن پاک کے 28ویں پارے سورہ تحریم کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی فرشتوں کے متعلق موجود ہے، یفعلون ما یؤمرون، فرشتے صرف اور صرف وہی کام کرتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ پاک کی جانب سے حکم ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ کلام پیارے جبریل علیہ السلام کا جو مسلم کے اندر موجود ہے، یا فرشتوں کی پوری جماعت کا جو جامع ترمذی اور باقی کتب احادیث میں موجود ہے، اس میں بھی وہ سارے فرشتے اور پیارے جبریل مامور من اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، فرشتے جاؤ عالم انسانیت کے اندر یہ اعلان کر دو کہ جو عظمت و شان ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، کائنات عالم میں کسی ایک کو بھی ہم نے وہ شان و عظمت عطا نہیں فرمائی ہے۔ محترم، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، پورے دلائل کی صحت کی بنا پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو مقام قرب، مقام محبوبیت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ملا، کسی اور نبی اور رسول علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے وہ مقام عطا نہیں کیا، لیکن اس تمام مقام و مرتبے کے باوجود میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق بھی ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا تعلق عالم موجودات کے ساتھ ہے، عالم ممکنات، اس عالمین اور عالم خلق کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ واللہ غنی عن العالمین، اس ساری کائنات خلق میں میرے آقا کی ذات بابرکات بھی ہو تو وہ بھی اللہ پاک کی رحمتوں کی محتاج ہے، بارگاہ خدا بندی کی محتاج ہے۔ اللہ غنی عن العالمین، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ اور اللہ کی ذات وہ عالم خلق میں کسی کی بھی محتاج نہیں ہے۔ مطلب جب یہ بنیادی بات آپ سمجھیں، امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے اپنی متعدد کتب کے اندر اس عقیدے کا اظہار فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں، دیگر مقامات پر متعدد جگہ پر آپ کے یہ ارشادات ہیں جو ہم نے نشان زدہ کیے ہوئے ہیں۔ بہار شریعت جو آپ کے خلیفہ اعظم حضرت صدر الشریعہ امام علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ بہار شریعت کے پہلے 2 حصے اعلیٰ حضرت نے، آپ نے ان کی تقریض بھی لکھی، تصدیق و تائید و تصویب بھی فرمائی۔ پہلا حصہ عقائد کے متعلق ہے، پہلے صفحہ پاری مسئلہ نمبر 7 کے اندر جو عقائد دربار الوہیت ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ کے متعلق ہے، ان کے اندر اہل سنت و جماعت جمہور علیہ السلام کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ پاک جل شانہ وہ غنی ہے تمام عالمین سے، ساری کائنات اس کی بارگاہ کی محتاج ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اس بارگاہ اقدس جل شانہ کے متعلق یہ ہے کہ اگر اس نے ساری کائنات کو وجود عطا کر دیا ہے اور عدم سے وجود میں لائی ہے، نیست سے ہست میں اور نہ ہونے سے ہونے میں اگر لائی ہے، تو یہ اس اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا، زمین و آسمان کو وجود خلق پہنا دی۔ یہ اس اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہے، رحمت اور مہربانی ہے۔ اگر وہ کائنات کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ کرتا تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جانی تھی، اور اس نے کائنات کو پیدا کر دیا تو جو اس کی کائنات کو ظاہر کرنے سے پہلے شان ہے، کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کی شان میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو گیا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر دیا جائے بالفرض
کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی شان ذرا اور تھی، اور اس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، انسانوں کو وجود عطا کیا، کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کی وہ پہلے والی شان کے اندر اضافہ آ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا جب تک کائنات نہ تھی پھر اس اضافے سے پہلے شان میں کمی تھی، اور اگر اس کی شان میں کمی آ جائے تو سبحان الذی اسری بعبدہ یہ مقولہ پر حق نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ پاک اللہ غنی عن العالمین، وہ سارے کے سارے عالمین سے غیر محتاج ہے، کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ پاک اپنی کسی شان و عظمت میں، کسی صفت میں، کسی کائنات میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ تو ذات اس نے کائنات کو وجود عطا کیا ہے تو یہ اس کا فضل و احسان ہے۔ یہ ہمارا اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے متعلق ابتدائی عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ لیکن محترم حضرات، یہاں تک تو بہت سارے کلمہ گو بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن فرق وہاں آ جاتا ہے جہاں اللہ کی بارگاہ اقدس کے متعلق یہ عقیدہ بھی علل اعلان رکھا جائے، کسی کی تصدیق قلبی اور اعلان زبانی کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے محبوبین و مقربین کی عظمت کی بات آتی ہے تو پھر فوری طور پر شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ محترمات، میں پہلی بات تو یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے متعلق یہ صاف ستھرا سیدھا سادہ بے غبار عقیدہ رکھتے ہیں کہ ساری کائنات اس کی بارگاہ کی محتاج ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، اللہ الصمد ہے، انتم فقراء الی اللہ یہ مخلوق کی شان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کائنات کو وجود عطا کیا اور اپنے محبوبین و مقربین کو شان و عظمت اور کمالات سے فیض یاب فرمایا۔ محترم حضرات، جتنی توحید کی اعلیٰ ترین تعلیم میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے، کوئی اور ہستی اس درجے کی، میں کمال اور نقص کا تقابل پیش نہیں کر رہا کہ ناقص اور کامل کی بات کر رہا ہوں، نہیں، میں کامل اور اکمل کا تقابل کر رہا ہوں، کامل اور اکمل کی بات کر رہا ہوں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے دوستو۔ مشکات شریف کے کتاب الایمان میں ابو داؤد کے حوالے سے امام بہقی ابو بکر احمد بن حسین بہقی جو 458 سنہ ہجری میں وصال فرماتے ہیں، آپ کی صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضرات صحابہ کرام ان کی جماعت کے اندر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام یہ اعلان کر رہے انا اعلمکم باللہ انا اعرفکم باللہ، فرمایا ایک طرف یہ ساری کائنات آ جائے تو جتنا علم و عرفان اللہ پاک نے اپنی ذات کے متعلق، اپنی صفات کے متعلق اور اس کائنات کے متعلق مجھے عطا کیا ہے، کائنات میں سے کسی ایک کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے۔ مقام مدح میں ذکر جو ہوتا ہے وہ تخصیص کا فائدہ دیا کرتا ہے، انا اعلمکم باللہ اعرفکم باللہ، اور میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جس کی صحت کا حکم قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند جو 1879 میں فوت ہو رہا ہے، اس نے تحذیر الناس میں ایک سے زائد جگہ پر لگایا کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، اس سے مسائل اور اعتقاد کا استنباط اور استخراج ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، فرمایا تمام اولین و آخرین کا علم اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو عطا فرمایا۔ وہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت رکھتے ہیں، پھر ان کی شان یہ ہے، قرآن پاک 11ویں پارے سورۃ توبہ میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا جتنی خواہش اور خیر خواہی کا جذبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امت کے لیے کسی اور کو نہیں ہے۔ حریص فعیل کے وزن پر مشبہ کا صیغہ ہے، جہاں اللہ پاک نے فاعل کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا کہ اس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ثبوتی نہیں حدوثی ہوا کرتی ہے، استقلالاً نہیں ہوا کرتی، عارضتاً ہوا کرتی ہے، اور صفت مشبہ میں فعیل کے اندر فعل کی نسبت فاعل کی جانب ثبوتی ہوتی ہے، دوامی ہوتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب رحمت للعالمین ہے، وہ عالم ارواح میں ہو، عالم برزخ میں ہو، عالم اجسام میں ہو، میدان معاشر کے عالم میں ہو، یہ جس مقام پر بھی جلوہ فرما ہو، حریص علیکم سب سے زیادہ اگر میرے محبوب کو کسی چیز کی طلب رہتی ہے تو وہ امت کی خیر خواہی کا خیال ہر وقت رہتا ہے، وہ حریص ہے اپنی امت پر ہر وقت خیر خواہی کے۔ وہ تم ساتھ پھر توحید کی اعلیٰ ترین تعلیم اس بارگاہ سے آئے گی یا کسی اور بارگاہ سے آئے گی؟ محترم حضرات، کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں میں یہ اعلان فرمایا؟ دیکھو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، صحیح سند سے ہے، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی علی اخی یونس بن متی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خبردار خبردار میرے امت
उम्मतियों, मुझे कभी भी मेरे भाई हजरत यूनुस बिन मत्ती जो बनी इसराइल में जलीलुल कद्र नबी और रसूल है, उन पर कभी इस तरीके से फजीलत ना देना कि इतरा का जज्बा नजर आए। फरमाया इस तरीके से कि मेरी शान यूं बयान करना कि पहले अंबिया किराम की शानों में नक्स वाक़े होने लग जाए या कमी का एहतमाल होने लग जाए, हरगिज नहीं। जितनी इस मजमून की अहादीस है उनका माना यही है, हम तमाम की तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अजमतों पर, उनके मकामात पर सिद्क़े दिल से यकीन रखते और जुबान से इसका इकरार और ऐलान करते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलि, कुरान पाक हमें ये तालीम देता है। मोहतरम हज़रात, नफ्स नबूवत और रिसालत में बराबर हैं। जैसे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर हमारा कामिल ईमान है, वैसे सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत से लेकर सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर हमारा कामिल ईमान है। वही कुरान पाक जो ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलि की तालीम देता है, वही कुरान सूरह अल-बकरा 3 पारे का आगाज इस तरह करता है कि तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दराजात, कि ये रसूलान निज़ाम की बाबरकत जमात है, हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इन रसूलान निज़ाम की मुबारक जमात में एक हस्ती तो वो जलवा फरमा है जिससे अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक इस जमीन पर कलाम फरमाया है और फरमाया मकामे कलीमी पर न रुक जाना, वरफा बादहुम दराजात। ये हम जमीर बाद का कलमा जो हम जमीर जमा की तरफ मुदाफ हो रहा है। मोहतरम हजरात, जब जमीर का मर्जे पीछे मज़कूरीन है और कलमा बाद जमा की जमीर की तरफ मुदाफ हो, कानून ये होता है कि मज़कूरीन का कोई एक फर्द मुतय्यर हुआ करता है। फरमाया वरफा बादहुम दराजात, इन तमाम रसूलान निज़ाम की बारबरकत जमात में से एक हस्ती वो है जिसको तमाम रसूलान निज़ाम हत्ता के प्यारे कलीम पर भी कई दर्जों हमने फजीलत और मर्तबा अता फरमाया, वो मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत है। मोहतरम हज़रात, मेरे आका नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सबसे ज्यादा अल्लाह पाक की मारिफत रखते हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह पाक की ज़ात और सिफात के मुतल्लिक इल्म रखते हैं, और किसी नबी अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान नहीं किया है, बल्कि उम्मतों का अक्सर इख्तिताम जो होता था वो दुआ के जरिए से होता था। और मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आम हस्तियां नहीं है, आप मिस्टर स्कॉट और ऐसे बड़े बड़े मुस्तशरिकीन और वो लोग जो अपने इदारे लिंक्डइन इनके अंदर द टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की इसमें ग्रामी को लिखने वाले, वो माहिरीन नफ्सियात और कायनात के उलूम पर दस्तरस रखने वाले और इमरानियात के माहिर, वो भी कहते हैं कि जो इल्म, जो नूरो फिरासत अल्लाह ताला ने अबू बकर को अता की थी, उमर को अता की थी, उस्मान और अली और तलहा और जुबैर को अता की थी, ये बादस नबीशीन एक खुलासा कायनात है। उन जैसी अजीम हस्तियों के लाखों के इज्तिमा ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था, क्या मैंने अल्लाह ताला के पैगाम को मिन व अन कामिल तौर पर तुम तक पहुंचा दिया है या नहीं पहुंचा दिया है? तो उन खुलासा कायनात हस्तियों ने जवाब दिया था, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हस्ती आला तरीन तालीम देने वाली हस्ती है। कुरान पाक इतनी अजीम किताब उस हस्ती को अता की गई है, लिहाजा सबसे कामिल तौहीद का दर्स अगर मिलेगा तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह इक़्तिदास से मिलेगा। वो हस्ती जहां अल्लाह ताला के मुतल्लिक ये हमें अकीदा देते हैं कि सारी कायनात अपने जुमला मामलात में उसकी बारगाह की मोहताज है, वो गनियुन अनिल आलमीन है, लेकिन उसके साथ साथ उस अल्लाह ताला की करम नवाजी ये होती है कि वो अपने बंदों पर ये फैदान फरमाता है, करम नवाजी फरमाता है। उठाइए मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी, जिसको इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी बुखारी के जो हम सबक हैं 261 हिजरी में इमाम बुखारी से 5 साल बाद विसाल फरमा रहे, सही मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफा 311, जहां अहले यमन और अहले शाम के फदाइल का बाब है। हजरत उमर जैसी फहम फिरासत वाली हस्तियों से 3 सही सनदों से तहवीलात के साथ ये हदीस मौजूद है। मेरे आका नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा कराम, यमन के इलाके कर्न में एक ऐसी हस्ती रहती है जिसको मेरी जाहिरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं है, अहले बैत अतहार के अंदर जिनका शुमार नहीं, सहाबा कराम में जिनका शुमार नहीं, युकालु लहू उवैस इब्न आमिर, जिनका नाम उवैस है, अहले इलाका उनको वैसे करनी कहते हैं, उनके वालिद का नाम आमिर है, कबीला मुराद के साथ उनका ताल्लुक है, मुराद की शाख के साथ। फरमाया वो उनकी उजूज और बूढ़ी अम्मी जान है, आलम असबाब में इनके अलावा कोई उनका खिदमत गुजार नहीं है, वो मेरी बारगाह में आना चाहते हैं लेकिन अम्मी जान की खिदमत की वजह से रुके हुए हैं। फरमाया वो मेरे विसाल के बाद उनकी अम्मी का भी जब विसाल होगा वो मेरे रोज़े अनवर पर हाजिरी का शर्फ हासिल करेंगे। वो जब इधर हाजिर हो, लबिस्ततातुम अन्नहु लयस्तगफिरु लकुम, फरमाया तुम लोगों ने उनकी तलाश रखनी है। जब भी कोई अहले यमन का काफिला आए, कुल्लमा जा राहतुम मिन अहलिल यमन,
جب بھی کوئی ادھر سے جماعت آئے، گروہ آئے، لوگ آئے، ان کی تلاش رکھنا، ان کو ڈھونڈنا۔ فرمایا تم میں سے جس کی بھی اویس کرنی سے ملاقات ہو جائے، فرمایا چاہیے یہ کہ پوری کوشش کرنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا حضرت اویس کرنی سے کروا لے۔ یہ مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 311 پر کتنی سندوں کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت جو 279 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ نے پورا باب ذکر کیا ہے۔ امام ابن ماجہ قزوینی امام اہل سنت امام المحدثین نے سیاستہ کے آخری مجموعے ابن ماجہ کے اندر پورا باب ان کے تذکرہ پر ذکر کیا ہے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اویس کرنی سے میری امت کی بخشش کی دعا کروا لینا۔ محترم ذات، کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں براہ راست وہ ہستی جو حریص علیکم کے بے مثال مقام پر فائز ہے، وہ دعائیں نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر کیا اویس کرنی سے حضرت ابو بکر کا مقام بلند نہیں ہے، حضرت عمر کا مقام بلند نہیں ہے؟ قبلہ شاہ صاحب سے ابھی آپ حضرات صحابہ کرام کی عظمت و شان سن رہے ہیں کہ میرے آخر نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کوفہ میں سن 98 ہجری میں فوت ہونے والی ہستی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، یہ سب سے آخر میں وصال فرمانے والے ہیں، یہ جو سب سے آخری صحابی ہیں۔ اگر ایک گھنٹہ بھی میرے آخر نبی پاک علیہ السلام کے وصال سے پہلے ان صحابہ کرام کو شرف زیارت ملا اور وہ طبقہ صحابیین میں داخل ہو گئے تو بعد والی جمی امت طبقہ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے کاملین وہ ایک پلڑے میں آ جائے اور یہ آخری صحابی 1 گھنٹے کی صحبت حاصل کرنے والا ایک طرف آ جائے، بلکہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی صحبت کا شرف حاصل کرنے والا ایک طرف، یہ ساری امت ان کے شرف اور عظمت کو نہیں پا سکتی ہے۔ پھر حضرت اویس کرنی کو تو وہ شرف حاصل نہیں ہے۔ میرے دوستو، حکمتیں بہت ساری ہیں جو ہمارے ائمہ نے یہاں بیان فرمائی۔ ایک ظاہری حکمت جو تبادر ذہنی میں فوراً آ جاتی ہے، متبادل ذہن جس طرف سب سے پہلے لپکتا اور جاتا ہے جس حکمت کی طرف، وہ یہی ہے کہ امت کے لیے راستہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ابو بکر عمر کا مقام اویس سے زیادہ ہے، لیکن میں تمہارے لیے ایک راستہ پیدا کر رہا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، راستہ تمہارے لیے یہ ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب اور محبوب بندے کے پاس صحابہ کرام کو بھیج رہا ہوں تو میری امت تمہارے لیے بھی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے پاس جانا، دعائیں کرنا، اللہ کے محبوبوں کے پاس جا کر اللہ سے دوری نہیں ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا، ان کے الفاظ سے تمہیں برکات اور رحمتیں میسر ہو جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اس لیے محمد جان یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یافت، اس لیے ہم جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اس کی توحید پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کو اس کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ اور وسیلہ عظمی سمجھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ کرام اویس کرنی کے متعلق میں تمہیں ایسا حکم کیوں دے رہا ہوں؟ فرمایا اس کا باعث یہ ہے کہ اویس کرنی کی کبھی مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن وہ میری نگاہ کے اندر ہے۔ یا وہ تقویت الایمان 26 والے غور کرے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا۔ میں سوال یہ کرتا ہوں اویس کرنی کا علاقہ کس جگہ ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے جسم مقدس کے ساتھ عالم اجسام و بشریت میں کس جگہ جلوہ فرماتے ہیں؟ جس ہستی کو اویس کرنی، اور پھر آپ اللہ والے موجود ہیں، مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ میں سے کس کا کیا مقام ہے۔ آپ کو میرے باطن کے متعلق پتا ہے، میں اپنے اکابرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو سامنے بیٹھے ہوں، کسی کی شکل کے بارے میں ہمارا تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن معاملات جب آتے ہیں تو کوئی اور صورت سامنے آ جاتی ہے، ہم نہیں معیار پر پورے اترتے ہیں۔ میرے دوستوں، گزارش یہ ہے لیکن قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام پر، وہ ہستی جس نے حاضری کا شرف نہیں حاصل کیا اور درمیان میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، ان کا ظاہر تو بتا ہی دیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ترمذی ابن ماجہ میں فرمایا ان کے سینے پر پہلے برس کا داغ تھا، انہوں نے دعا کی، کم ہوتے ہوتے ہاتھ کی ہتھیلی اور درم کی مقدار جتنا رہ گیا، جا ان کے ظاہر کو بتایا، فرمایا ان کا باطنی مقام یہ ہے اور اس لیے میں نے دعا کی، ان کی خاطر تلقین کی ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان کا باطنی مقام یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر اویس کرنی اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا دے کہ یا اللہ تو مہربانی فرما